چچا چھکن نے ایک خط لکھا. وثوق سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب آج ہی کا واقعہ سنیے کہ چچی کو ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی. بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی. چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر اکڑوں بیٹھے حقہ پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد کے انفرادی اور اجتماعی نتائج کے متعلق چچی کو معلومات بخشی جا رہی تھی. اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے دستک دی. بندو بھاگتا ہوا گیا, ایک خط لے کر واپس آیا. چچی پرشت سے چھٹن کو چائے پلا رہی تھی, خط لا کر ان کے قریب رکھ دیا. اتنے پرچ کی چائے ختم ہو اور چچی خط اٹھائے. چچا نے 10 مرتبہ پوچھ ڈالا, کس کا خط ہے, کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے, کیا بات ہے. چچی چڑ گئی, توبہ ہے, کھولنے پائی نہیں, سوالات کا تانتا باندھ دیا. مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کہ کس کا خط ہے. چچا کچھ خفیف سے ہو گئے. بھلا صاحب خطا ہوئی کہ پوچھا, ہماری بلا سے کسی کا ہو. یہ کہہ کر بے نیازی سے سر موڑ کر جلد جلد حقے کے کش لینے لگے. بندو نے کہا, بیگم صاحب آدمی جواب کے انتظار میں کھڑا ہے. یہ سن کر چچا سے نہ بیٹھا گیا. 4-5 کش لے کر اٹھ کھڑے ہوئے, کرتے میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجلاتے رہے, پھر بے تکلفی کے انداز میں ٹہلتے ٹہلتے باہر نکل گئے. چند منٹ کے بعد واپس آئے. کچھ دیر بے ترتیبی سے صحن میں ٹہلے, منتظر تھے کہ شاید چچی مخاطب ہوں. آخر نہ رہا گیا تو خود ہی پوچھا, کیا لکھا ہے منصرم صاحب کی بیوی نے. چچی نے چائے کی پرت چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا, رات کھانے پہ بلایا ہے. چچا کا احتراز اور تأمل رخصت ہو گیا. کیا بات ہے, کوئی تقریب ہے. چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا, بات کیا ہوتی, میر منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی, انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلا لیا. شاید مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے چچا بولے, تو گویا زنانہ ضیافت ہے. پھر غالباً خیال آیا کہ بیوی کا کہیں مدعو کیا جانا ایک طرح میاں ہی کی دل عزیزی اور قدر و وقت کا اعتراف ہے. چنانچہ اس جذبے کے ماتحت وہ منصرم صاحب کی بیوی کی تعریف میں ربط اللسان ہو گئے. بہت معقول بیوی ہیں, ایسی ملنسار بیویاں کہاں نظر آتی ہیں. ضرور جاؤ ضیافت میں, بلکہ کوئی موقع ہو تو انہیں بھی اپنے یہاں مدعو کرو. ساتھ ہی ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کیا, بچے تو جائیں گے ہی ساتھ. چچی نے کچھ بگڑ کر آہستہ سے کہا, ہمسایوں کو بھی نہ لیتی جاؤں. چچا کو یہ جواب ناگوار نہ گزرا. ایک تو چچی بولی آہستہ سے تھی, دوسرے کچھ زیادہ عام فہم بات نہ تھی. بہرحال پیٹ سہلاتے رہے, مڑ گئے, پھر رک گئے. کہنے لگے, ان کا ملازم جواب کا تقاضا کر رہا ہے. چچی نے جواب میں چھٹن کو مخاطب کیا, کمبخت خدا کے لیے کہیں ختم بھی کر چک, چائے کھیل کیے جا رہا ہے. کس وقت سے پرسٹ پیالی لیے بیٹھی ہوں, نہ خود چائے پینی نصیب ہوئی ہے نہ نوکروں کو ملی ہے. ادھر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, ادھر باہر سے جواب کا تقاضا چلا آ رہا ہے. آپ جانیے ایسا موقع ہو اور چچا اپنی خدمات پیش نہ کریں. فوراً رک گئے, بولے, ہم لکھ دیں جواب. چچی بولی, نہ بس آپ معاف رکھیے, فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ لوں. چچا بولے, کیا مانی, ہم خط لکھنا نہیں جانتے. چچی نے چپ ہی ہو رہنا مناسب سمجھا. چچا کی کچھ تسکین نہ ہوئی. اب کوئی فارغ خطی تو لکھنی نہیں, دعوت منظور کرنے کا خط لکھنا ہے تو اس کا لکھنا ہے ایسا کون سی جوئے شیر لانا ہے. اتنے میں چھٹن نے جو جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا, اسے اچھو آ گیا. چائے کی کلی چچی کے کپڑوں پر پڑی, وہ انڈیل رہی تھی. پرس میں چائے, ان کا ہاتھ ہل گیا, ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی. چچی ہاں نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پوچھنے لگی. ادھر باہر سے آواز آئی, کیوں صاحب ملے گا جواب. چچی نے گھبرا کر چچا سے کہا, اچھا پھر اب تم ہی لکھ دو کہ آ جاؤں گی. اب کیا تھا, چچا کو منہ مانگی مراد مل گئی. خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکامات صادر ہونے لگے. بندو میرا بھائی, ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان چھپاک سے. کیا کیا لائے گا بھلا. ہاں, قلم, دوات, کاغذ. شابش, مگر کون سے کاغذ. آسمانی رنگ کے, بڑھیا رول دار, ہاں وہ جن کی کاپی سی ہے. ہاں ذرا دکھانا تو اپنی چار. اور سنیو, چلا گیا. لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا بھائی, کوئی اور ہے تو لفافہ لاؤ. تو جا کر لائیو منہ دے, پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ. ہاں, صندوقچے میں رکھیں, لکڑی کے صندوقچے میں. الماری میں ہوگا صندوقچہ, ہری الماری میں. سن لیا نا, ذرا پھرتی سے. یہ تو چچا کی عادت ہی نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ یاد کر کے کہہ دیں کہ کیا کیا چیز چاہیے. ادھر مودا گیا, ادھر جاذب یاد آ گیا. ارے ہاں بھائی, جاذب بھی تو لانا ہے. بھائی جاذب کوئی نہیں سنتا. یہ امامی کہاں گیا. او امامی, ابے او امامی. دیکھیں اس بدماش کی حرکت, بس کام نکلنے کی دیر اور یہ غائب. کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا. ذرا تم چلے جاتے میاں للو, وہ جو ہری کاپی ہے نسخوں کی, وہ جس میں ہم نسخے نہیں لکھا کرتے. اب عجب کوڑ مغز ہو بھائی, کیمیا کے نسخے.
لا حول ولا میاں کاپی, ہری کاپی نسخوں والی, خیر اب تم نے دیکھی ہے نہیں, وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے, اس میں سے ایک جاذب ہے وہ نکال لا. اور دیکھنا ہمارا سنو, ارے بھائی للو کے بچے عجب حالت ہے لوگوں کی, بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل تو پکڑنی. وردو تم جا کر کہو جاذب نہ لائیں, کاپی لے آئے, آخر خط بھی تو کسی اور چیز پر لکھا جائے گا, ہاتھ پر رکھ کر تمہیں خط لکھنے سے رہا. اور سننا میری بات کو, کہیں ہمارا چشمہ بھی ہوگا وہ بھی ڈھونڈتے لانا. لیجیے صاحب 1-2 منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا, خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئیں. چچا نے چشمہ لگایا, کرسی پر براجمان ہوئے, لڑکے چیزیں لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے, کاغذ سنبھالا, کاپی نیچے رکھی, قلم ہاتھ میں لیا. اب دیکھتے ہیں تو اس کا نب نظر ہے, نب کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت. ابے اندھے اس سے لکھوں گا خط؟ ابے اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی انگلی سے نہ لکھ لیتا, تجھے قلم لانے کو کیوں کہتا, مگر یہ اتارا کس نے اس کا نب؟ اس بدتمیزی اور بد تہذیبی کے کیا معنی میں آج معلوم کر کے رہوں گا, یہ حرکت کس نامعقول کی ہے. باہر سے آواز آئی, اجی صاحب جواب کے لیے کھڑے ہیں. چچی یہ سب کیفیت دیکھ رہی تھی, دل ہی دل میں پیش و تاب کھا رہی تھی. آواز سن کر نہ رہا گیا, بولی خدا کے لیے اب تم اس جرا کو بند کرو, اور لکھنا ہے تو لکھ دو. وہ غریب باہر کھڑا سوکھ رہا ہے, یہ قلم نہیں تو میرا قلم موجود ہے, جا بنو میرا قلم لا دے. چچا اس وقت جوش میں تھے, اس وقت چچی پر بھی برس پڑے. تمہاری شے پا کر تو نوکروں بچوں کی یہ عادتیں بگڑ رہی ہیں, یہ ضرور انہی میں سے کسی کی حرکت ہے. کوئی بچہ یہ ملازم ہمارے اس قلم سے تفریح کرتا رہا ہے اور اس نے اس کا نب ضائع کر دیا. قلم کو سب غور سے دیکھو, سچ سچ بتاؤ یہ حرکت ہے کس کی؟ اتنے میں بنو چچی کا قلم لے آئی. چچا کا آخری فقرہ سن کر اس نے قلم پر نگاہ ڈالی تو بولی لال قلم. اب ہم یہاں کل آپ ہی نے تو اظہار بند ڈالنے کو اس کا نب اتارا تھا. چچا نے گھور کر بنو کو دیکھا, قلم کو دیکھا, کچھ سوچا, کھنگار کر گلا صاف کیا, کرسی پر پینتڑا بدلا, کنکھیوں سے چچی اماں پر نظر ڈالی, قلم بنو کے ہاتھ سے لے لیا, سر جھکا کر انگوٹھے کے ناخن پر اس کا نب پر رکھنے لگے. بولے چلو اب اسی سے کام چل جائے گا. آواز کا سر بہت مدھم تھا. جو لڑکا دوات لیے کھڑا تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا. خط لکھنا شروع کیا تھا, القاء بھی لکھا ہوگا کہ بولے ہے کیا لفظ لکھ گیا. خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا, دوسرا منگوایا, ڈوبا لیا, لیکن لکھتے لکھتے رک گئے. بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے, آخر پھر لکھنا شروع کیا. نب اتنی دیر میں خشک ہو چکا تھا. آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے, قلم بے تکلفی سے دوات میں ڈال دیا. تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا یہ بڑا دھبا کاغذ پر لاہور کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا. تیسرا کاغذ منگوایا, اس پر 2-3 سطریں لکھ گئے. اس کے بعد قلم روک کر جو کچھ لکھا تھا پڑھا. چہرے پر کچھ قبض کی سی کیفیات نمودار ہوئی. چچی کی طرف دیکھا, خط کو دیکھا, چپکے سے پھاڑ ڈالا. ہلکے سے مودے سے کہا خط کے کاغذوں کی کاپی لے آ. کاغذوں کی کاپی آ گئی. رقے کا جواب بے فکری سے لکھا جانا شروع ہو گیا. کبھی قلم کا شکوہ کہ نب درست نہیں, نیا نب ہے. کبھی دوات کی شکایت کہ سیاہی ٹھیک نہیں, پھیکی ہے. کبھی جاذب برا کہ یہ جاذب ہے یا پتنگ بنانے کا کاغذ. ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید. اس میں 1.25 گھنٹہ ہونے کو آیا. باہر ملازم آوازوں پر آوازیں دے رہا تھا. ادھر چچی فارغ ہو چکی تھی, قصہ ختم کرنے کا تقاضا کر رہی ہیں, بار بار کر رہی ہیں خدا کے لیے تم مجھے 2 قلم دوات, میں ابھی 2 منٹ میں خط لکھ کے دیتی ہوں. مگر چچا اپنی قابلیت کی توہین کیوں کر برداشت کریں. میں کروں کیا, نہ قلم ٹھکانے کا, نہ دوات درست لکھوں اپنے سر سے. ادھر یہ سب بلائیں میرے سر پر آن چڑھی ہیں. ارے کمبختو خدا کے لیے پرے ہٹ کر کھڑے ہو, میرا دم گھٹنے لگا ہے. بھانمتی کا تماشا تو ہو نہیں رہا, کبھی دیکھا نہیں خط کیوں کر لکھا جاتا ہے. اچھا بھائی سن لیا, دم لو, خالی تو بیٹھے نہیں, جواب دے رہے ہیں. اب خدا کے لیے دوات ورے لاؤ, اب میں ہر بار کرسی سے اٹھ کر ڈوبا لوں. انہوں نے اور میرے رئیس سے آواز غائب کر دی ہیں. ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہیں, نہ جانے کہاں کی عرضی نویس ہیں. 2 منٹ میں جواب لکھ لیں گی. آخر دعوت منظور کرنی ہے, ٹکا سا جواب تو نہیں دینا کہ 2 حرف لکھ کر میں قصہ نمٹا دوں. ارے بھائی آ رہا ہے جواب, تجھے کام ہے تو ہمیں کام نہیں ہے. ہے لو دیکھو, اب میں نیچے اپنا نام لکھ گیا. میری عمر جروا کی طرف سے خطوں کا جواب لکھنے میں تو گزری نہیں کہ ان باتوں کا خیال رہے. میں تھپڑ ماروں گا اگر دوات پھر ہٹائی آگے سے. نالائق بےہودہ کہیں کا, کام چھوڑنے والا حاضر. اب تفصیل میں کہاں تک عرض کروں. پورے 1.5 گھنٹے میں خط ختم ہوا. اسے جلدی بند کر کے چچا نے باہر ملازم کے حوالے کیا. اسے ایک مختصر سا لیکچر پلایا. یوں دوسروں کے گھروں پر توائی ڈالنا بڑی بدتمیزی کی بات ہے. خط لکھنا کوئی مذاق نہیں ہے. ایسا سہل کام ہوتا تو تم یہ سر گاڑی پیر پہیا کر کے روزی کیوں کماتے. آج کہیں منشی گیری نہ کر رہے ہوتے. خط دے کر چچا بہت خوش گھر لوٹے. دیر ہوئی تو کیا, خط تو لکھا گیا. اطمینان سے ہاتھ مرنے لگے. چچی بھری بیٹھی تھی, بولی
خالی ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ صابن ملو تو انگلیوں سے یہ سیاہی چھوٹے۔ چچا نے انگلیوں کو دیکھا تو واقعی کالی سیاہ ہو رہی تھی۔ خیر ہاتھ دھو کر آئے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے باتیں شروع کر دی۔ اعتراض کرنے کو سب تیار ہیں، پھوڑ گھر میں، خط لکھنے کا کیا ہے، خط چاہو تو 2 منٹ میں لکھ دو، مگر وہ خط کیا جس کا نہ املا نہ درست نہ انشا صحیح۔ خط وہ ہو کہ جسے لکھا جائے، وہ جو جسے خط ملے وہ پڑھ کر جھومنے لگے اور اسے یادگار کے طور پر سنبھال کے رکھے۔ چچی خوب جانتی تھی کہ کیسے ایسے موقعوں پر صلح صفائی کر لینی چاہیے۔ معلوم تھا کہ بات بھلا نہ دی گئی تو تمام دن ایسی جلی کٹی جاری رہیں گی۔ بولی یہ کب کہا میں نے کہ جواب اچھا نہ لکھا گیا ہوگا؟ بس خوش ہو گئے چچا۔ وہ تو ان کے نوکر کو جلدی پڑی تھی، ورنہ میں تمہیں خط پڑھ کے سناتا۔ رات کو دعوت پر منصرم صاحب کی بیوی خط کے متعلق کچھ کہیں تو مجھے بتا ضرور دینا۔ ویسے یہ چاہے ان سے نہ کہنا کہ ہم نے لکھا تھا، بہرحال تمہیں اختیار ہے۔ لیکن لطف اس وقت آیا جب دوپہر کو منصرم صاحب کی بیوی کے یہاں سے ایک لفافہ آیا جس میں چچا چھکن کا لکھا ہوا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی اس مضمون کا رکھا تھا: پیاری بہن، شاید غلطی سے کسی اور کے نام کا خط میرے نام کے لفافے میں رکھ دیا گیا، میں واپس بھیجتی ہوں، برائے مہربانی اطلاع دیجیے کہ رات کو تشریف لا سکیں گی یا نہیں۔ چچی نے چچا کا لکھا ہوا خط پڑھا۔ عبارت یہ تھی: جمیل المناقب امیر الاحسان زائد زاد عنایتکم، یہاں بفضل ایزد متعال مالا مال خیریت ہے اور صحت و تندرستی آپ کی بدرگاہ مجیب الدعوات خمس الاوقات مستدعی ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ تلطف نامہ ساعت مسعود میں ورود ہوا۔ ارشاد سامی و حکم گرامی کے امتثال میں مروت و فتوت سے کیوں کر ممکن ہے تمانیت کلی ہو کہ وقت معین پر حاضری کے شرف و افتخار کو حصول مایہ ناز متصور ہوگا۔ الہی در جہاں باشی با اقبال، جواں بخت و جواں دولت جواں سال، نمیقہ حقیر پر تقصیر۔ یہ خط آنے کے بعد چچا چھکن بار بار مختلف پیرایوں میں اپنی اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ عورتیں عموماً اور منصرم صاحب کی بیوی خصوصاً ناقص العقل ہیں اور نامعقول ہیں، اور چچی کو ان کی دعوت ہرگز قبول نہ کرنی چاہیے۔